ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، قال الحسين عليه الصلاة والسلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اتنی آہستہ آپ صلوات پڑھیں گے تو میری ہمت تو اور پست ہو جائے. سب سے پہلے وہ اظہار خوشی جو یہاں آنے کے بعد ہوئی ہے، اس عزا خانے کو دیکھنے کے بعد، واقعاً خوشا نصیب ہیں وہ افراد جنہیں یہ توفیق ہوتی ہے کہ اگر خدا نے نوازا ہے تو حسین ابن علی کا دیار، ان کا گھر، ان کا عزا خانہ کچھ اس شان و شوکت سے آمادہ کیا جائے کہ جب غیر کی نگاہ بھی پڑے تو وہ بھی خوش ہو جائے. واقعاً بہت دلی خوشی ہوئی ہے. خدا سلامت رکھے اور سب کی سلامتی کے لیے سب مل کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. چار مصرے سے چونکہ ماشاءاللہ ہمارے فصاحت صاحب بھی بیٹھے ہیں، مدثر صاحب ہیں، ماشاءاللہ بہت سے افراد ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا مرثیہ پڑھا، خدا سلامت رکھے. اور چونکہ میں نے جس حدیث کو کلام سخن بنایا ہے، اس حدیث میں یہ توقع چاہتی ہے اور یہ طلب چاہتی ہے کہ کچھ ایسے اذکار سید الشہداء کے حوالے سے ہوں جو نظم میں بھی ہو اور نثر میں بھی ہو. تو نظمی تو ماشاءاللہ سلسلہ چل ہی رہا ہے، وہیں سے اتصال دے دوں کہ کیا ظاہراً رضا سرفی صاحب کا چار مصرع ہے کہ متحد رکھے ہے اس قوم کو تسبیح عزا. اب یہی چار مصرے صاحب کی سماعتوں کا امتحان بھی ہے کہ آپ کتنا سننے کے لیے آئے ہیں. منبر سے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا ہوں کہ نعوذ باللہ جو شایان شان نہ ہو. بعض لوگ ایک ایسے الفاظ کا استعمال سننے کا موڈ نہیں ہوتا ہے. یہاں خون کی طہارت ہے تو خود چلے آئیے گا سننے کے لیے. یہ کچھ اور تھوڑی ہو رہا ہے کہ موڈ بنے گا تو ہم آئیں گے. یہ ذکر سید الشہداء ہے. یہاں اگر کسی کا موڈ نہ بھی بنے تو اپنے گھر پہ رہے گا. یہاں نسلوں کی طہارت اور خون کی شرافت موڈ بنا دیتی ہے. یاد رکھیے گا، اس لیے کہ یہ سب سے نایاب جگہ ہے، سب سے قیمتی شے کوئی ہے تو یہ عزاداری سید الشہداء. اور میں نے ظاہراً 2 محرم کو منظر صاحب کے عزا خانے میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ علیہ السلام سب سے سریع السیر راستہ. جی اس کی وضاحت کر دوں. آج انسان جب کہیں گھر سے نکلتا ہے، ابھی وہ مصرع باقی ہے اپنی جگہ پر. جی انسان جب کہیں گھر سے نکلتا ہے کسی مقصد کے لیے، کسی ہدف کے لیے، سفر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ سفر بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے. بھئی پیسہ کم ہے تو انسان کسی ایسے وسیلے کا انتخاب کرتا ہے جس کو پیسنجر کہا جاتا ہے. پیسنجر ٹرین. جی ہاں احسن. اس سے زیادہ اگر کچھ وقت کم ہے، جلدی مقصد تک پہنچنا ہے تو انسان کسی ایسے ٹرین کا انتخاب کرتا ہے جو ایکسپریس ہو. اور جلدی پہنچنا ہے تو سپر فاسٹ ٹرین کا انتخاب کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں.
میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب سے یا اکیلی چیز یہی ایک راستہ ہے، وسیلہ ہے کہ جہاں انسان جو ہے وہ جب آئے تو اللہ تک پہنچ جائے. نہیں، کئی راستے ہیں. ان میں سے خود ایک نماز ہے. نماز کی اہمیت بہت بلند ہے. جمعہ کا دن ہے جی. عبادات، نہ جانے کتنے ایسے کار خیر ہیں جو انسان کو، بندوں کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن سب سے سریع السیر راستہ، سب سے سپر فاسٹ راستہ کوئی ہے تو یہ حسین کی فرش ازا ہے، جو بڑی تیزی سے انسان کو کہاں پہنچاتی ہے؟ اس کے مقصد تک. مقصد انسان کیا ہے؟ ہدف انسان کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنا، اس کی قربت کو حاصل کرنا. تو اس کی عظمت ہے. متحد رکھے ہے اس قوم کو تسبیح ازا، ڈور ٹوٹے گی تو دانے بھی بکھر جائیں گے. مچھلیاں زندہ نہیں رہتی جس طرح پانی کے بغیر، ہم غم شہ سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے. یقیناً میرے عزیزو یہ حقیقت ہے کہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہتی. اگر ہم سے فرش ازا کو دور کر دیا جائے تو ہم بھی زندہ نہیں رہیں گے. امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی اسی لیے دی ہے تاکہ ہم اس عزاداری کی عظمت کو سمجھتے ہوئے مقصد حسین پر نگاہ رہے. امام حسین کو صرف ہمارا ماتم نہیں چاہیے، یہ خطابت نہیں چاہیے صرف، یہ ہے اہم چیز ہے. اس لیے کہ معصومین کی روایات اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ معصومین دعاؤں سے نوازتے ہیں کہ جب آنے والا فرش ازا پہ آتا ہے یا امام حسین کی شان میں یا معصومین کے امر کو زندہ کیا جاتا ہے منبر پہ آ کے. بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. مقصد ہے اللہ، اس کی ذات تک پہنچنا، اس کی قربت کو حاصل کرنا. اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ ان 14 میں سے امام حسین ہے. لہذا یہ فرش ازا بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. امام حسین جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو بعد میں نکل رہے ہیں، پہلے اپنے سفر کے مقصد کو بیان کر رہے ہیں. جی آپ تصور کیجئے، توجہ چاہتا ہوں. آج کے زمانے میں دیکھیے لوگ اپنا سفر بھی چھپاتے چجائے کہ مقصد سفر بیان کیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سفر پہ نظر بد لگ جائے. بچہ کوئی جا رہا ہے، سعودی جا رہا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ سفر کو چھپا لیتے، جب ہدف تک پہنچ جائے مقصد تک تب بتایا جاتا ہے. لیکن یہ کائنات کا اکلوتا اور واحد سفر ہے کہ جہاں حسین نکل بعد میں رہے ہیں، مقصد پہلے بتا رہے ہیں. دیکھیے چونکہ بہرحال میں آہستہ آہستہ ہی پڑھوں گا، کہیں کہیں چلاؤں گا، چونکہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ ان ایام میں جو ذاکر اہل بیت ہیں، جو خطیب ہیں، ان کی محنت بہت زیادہ ہے. لیکن آپ کی آہستہ صلوات مجھے اور زیادہ تھکاوٹ کا احساس کرنے پہ مجبور ہے. جلدی جلدی کچھ باتوں کو بیان کرنا ہے. یہ پہلا سفر ہے کائنات کا، دنیا کا نہیں، کائنات کا، جہاں نکلا بعد میں جا رہا ہے. پہلے سفر کے مقصد کو بیان کیا جا رہا ہے. سمجھ لو دنیا والوں کہ حسین جو نکل رہا ہے گھر سے، مدینے سے، کیا انما خرج. تو غور کریں، قرآن کی آیت نہیں ہے مگر کلام معصوم ہے. کلام معصوم کی اگر وسعت کو دیکھا جائے تو یقیناً کلام معصوم قرآن کی آیتوں سے ملتا جلتا ہے. انما تو آپ کی نگاہوں میں ہے نا، نہ جانے کہاں کہاں قرآن میں انما آیا ہے. اور یہ کتنا اہم لفظ ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کسی اہم مقصد کو بیان کیا، وہاں انما کا پہرا لگایا ہے. مثلا اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا تو اس کا پہرا لگایا کہ انما یرید اللہ لیذھب الی آخر تک. یہ پوری آیہ کریمہ شب جمعہ بھی آپ پڑھتے ہیں حدیث کے سامنے ہے کہ نہیں. انما ایک ایسا لفظ ہے کہ جو پہرے کا کام کرتا ہے. جب پہرا لگا دیا جاتا ہے تو اب کسی غیر کے آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے، یاد رکھیے گا. اسی لیے امام حسین علیہ السلام چونکہ ان کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، امام حسین کی نگاہ صبح قیامت تک آنے والے اذہان پر بھی ہے، اور آنے والی شخصیتوں پر بھی ہے، اور آنے والے افعال پر بھی ہے. اسی لیے امام حسین اپنے اس جملے کے اوپر انما کا پہرا لگا رہے ہیں.
کہ خبردار کوئی اور مقصد نہ لکھنا، حالانکہ لکھنے والوں نے لکھا، لیکن امام حسین جب نکل رہے ہیں تو یہ جملہ کہہ رہے ہیں انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، میں اگر مدینہ چھوڑ رہا ہوں، سفر پہ آمادہ ہوں، تو صرف اس لیے کہ میں اپنے نانا کے جد کی اصلاح کر سکوں، ان کے نفس کی اصلاح کر سکوں۔ تو یہ ایک مقصد، پہلا مقصد تو اس جملے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو مقصد حسین ہے وہی مقصد عزاداری ہے۔ اب یہاں حسین تو ہے نہیں فی الحال، امام حسین علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا کو خدا حافظ کہہ کے چلے گئے، 1400 سال ہو گیا، مگر اپنے مقصد کو بیان کر کے گئے کہ نہیں کہ جہاں جہاں حسین کا تذکرہ ہوگا اس مقصد کو زندہ کیا جائے گا۔ ہم نکل رہے ہیں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، یہ سب پیغمبر کی امت کی اصلاح ہے، جملہ رائے گا نہ جائے، لہٰذا تمہاری ذمہ داری بھی بنتی ہے جب جب فرش عزا پہ آنا اسی نیت سے آنا کہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے آنا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اگر فرش عزا پہ آؤ اور یہ نیت نہ ہو، کیا نیت نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آنا اس کا بے مقصد ہے، بے ہدف ہے۔ پہلا مقصد امام حسین کا یہی ہے، اور دوسرا مقصد جو ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسرا جو مقصد بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ نکل تو اس لیے رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، جو حلال محمدی حرام بن چکا تھا اور حرام محمدی حلال بن چکا تھا، اس حلال کو حلال کی جگہ پہنچا دوں، اس حرام کو حرام کی جگہ پہنچا دوں، چونکہ مخلوط ہو رہا تھا معاملہ۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، اور امام حسین کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کو زندہ کر سکے، نہی عن المنکر کو زندہ کر سکے، جو یزید ملعون کے زمانے میں بالکل ختم ہو چکا تھا۔ عام طریقے سے، عام طور سے لوگ واجبات سے دور ہو رہے تھے اور حرام سے نزدیک ہو رہے۔ بھائی جب حاکم ہی ایسا ہو، آپ سوچیں تو اس کی امت کیسے ہوگی، اس کے پیروکار کیسے ہوں گے؟ امام حسین نے کہا نہیں، یہ بڑا اہم مقصد ہے، اسے بالکل صبح قیامت تک کے لیے اپنے منزل مقصود تک پہنچانا ہے، تاکہ اب کبھی حلال محمدی حرام نہ ہو سکے، حرام محمدی حلال نہ ہو سکے۔ نکل گئے امام حسین۔ لیکن سوچئے کہ جس سفر کے مقصد کو پہلے بتایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی یہ مفتی جو اپنی حرکتوں سے نہ اس وقت باز آئے تھے نہ آج باز آ رہے ہیں۔ لکھنے والے نے لکھا کہ نہیں بھائی، سوشل میڈیا کا زمانہ اٹھائیے، ہر باتیں انسان منبر سے نہیں پڑھ سکتا ہے، نعوذ باللہ ایسی ایسی باتیں کی گئی۔ حسین نکلے تو تھے مدینے سے، نعوذ باللہ یزید کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ حسین نکلے ہیں مدینے سے حکومت قائم کرنے کے لیے نکلے ہیں، حالانکہ امام حسین حکومت کے لیے نہیں نکلے ہیں۔ لیکن اگر یہ والا اعتراض مان بھی لیا جائے تو غلط نہیں ہے بالکل۔ اگر تم کہہ رہے ہو کہ حسین حکومت قائم کرنے کے لیے بالکل نکلے ہیں حسین، حالانکہ امام حسین حکومت کے لیے نہیں نکلے ہیں، مگر اسے تسلیم بھی کیا جائے تو غلط نہیں ہے میری نگاہوں میں، اس لیے کہ حکومت کس کا حق ہوتا ہے؟ یا تو پیغمبر کا ہے یا جانشین پیغمبر کا ہے۔ حکومت کاہے کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ ایک حدیث صرف دلیل کے طور پر پیش کروں گا، لیکن اس حدیث سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ گا، پہلے دنیا کا معنی بتا دوں تاکہ آپ کو اور لطف آئے۔ دنیا کا معنی جب لغت اٹھا کر دیکھیے گا ڈکشنری، تو عربی میں دنیا کا جو معنی بتایا گیا ہے، جو ترجمہ کیا گیا ہے، وہ لغوی معنی کیا بتایا گیا؟ دنیا کا معنی ہے پسترین عورت۔ کیا؟ پسترین عورت، جی، اس لیے کہ دونوں سے ہے، سب سے ادنا چیز، سب سے پسترین عورت۔ ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیجیے تاکہ اطمینان ہو جائے۔ دنیا کا معنی کیا ہے؟ پسترین عورت۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ حسین دنیا کے لیے نکلے ہیں۔ حسین دنیا کے لیے کیسے نکل سکتے ہیں؟ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں کہ آپ نے کیا کسی شریف انسان کو دیکھا ہے
کہ جو اتنا بڑا شریف ہو مگر پھر بھی ایسی عورت کو واپس گھر لے آئے جس کے باپ نے اسے 3 بار طلاق دیا ہو. مولا کائنات نے دنیا کو کتنی بار طلاق دیا؟ 3 بار طلاق دیا ہے. علی 3 بار طلاق دے اور بیٹا اس دنیا کو اس پسترین عورت کو گھر لے آئے؟ نہیں. توجہ کیجئے گا، ممکن نہیں ہے. جو باپ ٹھکرا دے اسے کبھی بیٹا قبول نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ سب کے سب امام ہیں. جو پہلا ہے وہی آخر ہے. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لہذا امام حسین کبھی دنیا کے لیے نکل ہی نہیں سکتے ہیں. 1 بار نہیں 3 بار طلاق دیا ہے. اٹھائیے، اٹھا کر دیکھیے. اور ایسا طلاق کہ جس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو مسئلہ شرعی جانتے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے. 1 بار طلاق دیجئے تو گنجائش ہے، 2 بار دے لیجئے، مگر 3 کے بعد اب گنجائش. علی نے طلاق دیا ہے دنیا کو، ترک نہیں کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے 2 لفظ عربی میں ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے، ترک اور طلاق. دونوں کا معنی تقریباً ایک ہوتا ہے. مہدی بھائی سنیں غور سے، ذرا سا بیدار ہوں. انشاءاللہ اس کے بعد تو حاضری کا اہتمام ہے ہی سبھی کے لیے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اب ظاہر سی بات میں کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ جب شکم کسی کا بھی سیر ہو جاتا ہے، میرا یا آپ کا، تو نیند آتی ہے. ابھی تو یہاں سب خالی پیٹ بیٹھے ہیں، نیند کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. لہذا سب مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور کبھی کسی کو زیادہ نیند آئے فرش ازا پہ تو وہ ہمیشہ باوضو ہو کر بیٹھے. یوں بھی حکم ہے کہ فرش ازا پہ جب قدم رکھے تو بغیر وضو کے نہ رکھے، باوضو ہو کر آئے. 2 لفظ استعمال ہوتا ہے، ترک اور طلاق. توجہ چاہتا ہوں، دونوں کا معنی ایک ہے. ترک کا معنی بھی چھوڑ دینا ہوتا ہے، آزاد کر دینا، اور طلاق کا معنی بھی آزاد کر دینا، چھوڑ دینا. مگر دونوں میں بڑا بنیادی فرق ہے. ترک وہاں استعمال ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز آپ کی پہلے سے ملکیت ہو. یاد رکھیے گا، بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں. مثلا یہ رومال ابھی میرا ہے اور حقیقتاً میرا ہے. یہ کس کی ملکیت ہے؟ میری اپنی ذاتی ملکیت ہے. میں اس پہ تصرف رکھتا ہوں کہ نہیں؟ جو چاہے اس رومال کے ساتھ کروں، چونکہ یہ میری ملکیت ہے. میں چاہوں تو پھینک دوں، میں چاہوں تو کسی کو دے دوں، میں جو چاہوں اس رومال سے کام کر سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ ابھی میری ملکیت ہے. اور چاہوں تو اسے اپنے سے جدا کر دوں، لیکن یہ پھر بھی میری ملکیت رہے گی جدا کر دینے کے بعد، چونکہ چیز ہماری پہلے تھی. لیکن ترک میں یہ چیز نہیں ہوتا ہے. ترک کا لفظ وہاں استعمال کیا، ہم نے ترک کیا اسے. ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز پہلے آپ کی ملکیت ہو. بھائی مثلاً کوئی چیز، مثلاً مدثر کے پاس بہت اچھی سی چیز ہے، کوئی پیارا سا موبائل ایپل کا، مجھے آ گیا پسند. چیز ہماری تو ہے نہیں مثلاً، لیکن مجھے پسند آیا اور میں نے کیا کیا؟ ترک کیا، چونکہ اس تک دسترسی نہیں تھی. توجہ کیجئے گا، اس موبائل تک میری پہنچ نہیں تھی. اگر وہ میری ملکیت ہوتی تب ہم چھوڑ دیتے، یہ ہے کمال. لیکن چونکہ وہ کسی اور کی چیز تھی، پسند آئی مجھے، مگر میں نے ترک کر دیا یہ کہہ کر کہ میرے اختیار سے باہر کی چیز ہے. اب اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا ہوں. نعرہ صلوات. تو معنی دونوں کا ایک ہے، ترک کا اور طلاق کا. لیکن بنیادی فرق یہ ہے کہ جہاں ترک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کی ملکیت ہو. لیکن جہاں طلاق کا معنی استعمال کیا جاتا ہے، وہاں چیز پہلے ملکیت بن جاتی ہے. اب ایک مثال دوں اور، تاکہ بالکل جو بچے ہمارے بیٹھے جوان ان تک بات پہنچ جائے. مثلا میں یہاں بھی کھڑا ہو جاؤں، بالفرض آپ مانے کہ بھی جلوس نکلے گا، مثال کے طور پر میں سامنے کھڑا ہو جاؤں اور میں کھڑے ہو کر
کھنوائی کی ہر آنے جانے والی عورتوں سے کہتا رہوں کہ جا میں نے تجھے طلاق دیا. توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، اس لیے کہ کبھی کبھی مثالیں دی جاتی تاکہ ذہن تک معنی پہنچ جائے. میں کھڑا ہو جاؤں اور اس سے کہوں ہر آنے والی خاتون سے کہ بھائی جائیے میں نے آپ کو طلاق دیا، تو ہر آدمی یہی کہے گا جتنی عورتیں ہیں کہ بھائی اچھا خاصا تو مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس کے بعد ان کے ذہن کو کیا ہو گیا. بھائی ان سے اور میرا ربط کیا ہے جو یہ مجھے طلاق دیں گے؟ میں جس کی ملکیت ہوں اسے حق ہے طلاق دینے کا. نہیں غور کیا آپ نے؟ اگر طلاق ہی دینا ہے تو مولانا اپنی نعوذ باللہ مثلاً وائف کو طلاق دیں گے، اس لیے کہ اس وقت ان کی ملکیت وہ ہے، دنیا کی کوئی عورت ملکیت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق وہاں دیا جاتا ہے جہاں چیز پہلے ملکیت بن جاتی ہے. علی نے ترک دنیا نہیں کیا، طلاق دنیا کیا ہے. دے کر بتایا دیکھو دنیا آئی قدموں میں جھکی تب علی نے طلاق دیا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. ترک دنیا نہیں کیا علی نے، طلاق دنیا کو طلاق دیا اور بتایا کہ دنیا میری مٹھی میں تھی، میرے قدموں میں آ کے جھکی ہے. دنیا علی کی ملکیت ہے، ترک نہیں کیا تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ دنیا نہیں ملی علی کو تو علی نے چھوڑ دیا. نہیں، دنیا علی کی ملکیت ہے. اس کے باوجود علی نے ترک دنیا نہیں بلکہ طلاق دنیا کیا ہے، دنیا کو طلاق دیا ہے. اور علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی یہی چاہتے ہیں، ہمارا مولا ہم سے یہی چاہتا ہے تم بھی اسی دنیا میں رہو، یہی کماؤ، یہی کھاؤ. توجہ چاہتا ہوں، مگر خیال رکھنا کہ دنیا کے مٹھی میں تم نہ رہو بلکہ تمہاری مٹھی میں دنیا رہو. آج اگر دیکھا جائے تو بہت سی چیز کیا، ابھی وہ حدیث اگر میں پڑھ دوں جس کی میں نے کہا کہ دلیل دوں گا کہ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے سفر پہ یہ اعتراض کیا کہ حسین دنیا کے لیے نکلے. سنیے وہ حدیث سنیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر فرماتے حب الدنیا راس کل خطیہ، حب الدنیا راس کل خطیہ. ساری برائی اسی محبت دنیا کی وجہ سے ہوتی ہے. جتنی برائی اس وقت دنیا میں ہوگی یا ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ دنیا سے محبت. اٹھا کر دیکھیے، دنیا سے انسان محبت کرتا ہے تو اس سے کتنی برائی آتی رہتی ہے، نہ جانے کتنے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے صرف اسی دنیا کی محبت میں. پیسہ نہیں آ پا رہا، حرام طریقے سے کمانا شروع کر دیتا ہے. دنیا کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں. پیغمبر نے بالکل واضح کر دیا کہ ساری برائی کی جڑ کیا ہے؟ حب دنیا، دنیا سے محبت. ایک طرف پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، اور دوسری طرف خدا حسین کے لیے کہہ رہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اب دنیا، اللہم صلی علی، اب انصاف سے بتائیے کہ پھر دنیا کیسے امام حسین کے مقصد کو غلط نام دے سکتی ہے کہ دنیا کے نکلے ہیں؟ بھائی دنیا سے برائی ہوتی ہے کہ نہیں؟ پیغمبر کی حدیث ہے. برائی گناہ ہے، اور گناہ اور نجاست کبھی اہل بیت سے قریب ہو نہیں سکتی ہے. غور کریں آپ، میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا ہوں. جن لوگوں نے یہ کہا کہ دنیا کے لیے نکلے ہیں تو اسی پیغمبر نے تو یہ کہا کہ ساری جڑ برائی کی دنیا کی محبت ہے، اور خدا اہل بیت اطہار کے لیے، خود حسین کے لیے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ان کو نہیں دور رکھ رہا ہوں. توجہ کیجئے گا، بہت حساس اور بہت باریک سا معنی ہے. بعض لوگ جب اس آیت کریمہ کو کوئی بھی پڑھتا ہے تو اس کا معنی انسان یہ سمجھتا ہے خدا نے اہل بیت کو نجاست سے دور کیا. نہیں، یا دور رکھا نہیں. اہل بیت کو ان سے دور نہیں رکھا ہے، نجاست کو ان سے دور رکھا ہے. بہت باریک فرق ہے، بہت اہم فرق ہے.
اگر ان کو ان سے دور رکھتا تو شاید نعوذ باللہ یہ سوچا جا سکتا تھا کہ یہ جانے کے قریب ہو رہے ہیں یا ان کا ارادہ ہے کہ ہم ان سے قریب ہو جائے. لیکن خدا نے نجاست کو ان سے قریب رکھا کہ کچھ نجاست، کچھ ایسے رجس ہوں گے جو ان سے بار بار قریب ہوتے رہیں گے. لہٰذا اللہ نے اعلان کر دیا، کیا اعلان کر دیا؟ کہ تا قیام قیامت ہم نے ان کو ہر رجس سے، ان سے ہر رجس کو دور رکھا، ہر برائی، ہر نجاست، ہر آلودگی کو ان سے دور رکھا ہے. لہٰذا امام حسین کبھی دنیا کے لیے نہیں نکل سکتے ہیں. اور یہ طے ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا پہنچے ہیں اور پسر سعد نے، خدا کی لعنت ہو اس پر، سب لعنت بھیجیں، بے شمار لعنت، محرم میں نہیں بھیجا جائے گا تو کب بھیجا جائے گا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. توجہ چاہتا ہوں، اب یہ جو جملہ 5-10 منٹ کی جو گفتگو ہوگی یہ بہت اہم گفتگو ہے، توجہ کیجیے گا میرے عزیزو. خاص کر کے یہ طے ہے کہ جو باپ نہیں کر سکتا وہ بیٹا کبھی انجام نہیں دے گا، چونکہ باپ بھی امام، بیٹا بھی امام. اگر کسی چیز کو ترک کر دیا ہے علی نے تو حسین کبھی اس سے قریب نہیں ہو سکتے ہیں، اور حسین اور اگر علی نے کسی چیز کو نہیں ترک کیا ہے تو کبھی حسین بھی اس سے دور نہیں ہو سکتے ہیں. جب جنگ ہونا طے پا گئی میدان کربلا میں، اور یہ آخری منزل تھی کہ جہاں شمر ملعون کا لشکر آیا ہے، یہ بالکل آخری منزل ہے کہ جب بالکل عمر سعد یعنی پسر سعد مطمئن ہو گیا کہ اب جنگ ہو کر رہے گی، اس لیے کہ حسین بیعت قبول نہیں کرنے والے ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ حالانکہ اٹھائیے مقتل اٹھا کر دیکھیے، تلواروں کی چمک سے بھی اس نے قسمت آزمائی کی، نیزوں کی کھنک سے بھی قسمت آزمائی کی، نہ جانے کتنے حربے استعمال کیے گئے تاکہ کسی طریقے سے حسین اس بیعت کو تسلیم کر لے. لیکن جب پورے طریقے سے مطمئن ہو گیا، توجہ چاہتا ہوں اس 5-10 منٹ کی گفتگو پر، تو اس نے کیا نامہ لکھا؟ لیٹر کہاں بھیجا؟ ابن زیاد کو کوفے میں ایک لیٹر بھیجا. کیا لکھا؟ اب جو اس میں 2 جملے ہیں اس خط کے اندر، جو خاص 2 جملے، یہ وہ بہت اہم ہیں. پہلا جملہ جب میں نے کتابوں کو دیکھا تو اس میں اختلاف نظر آیا، مثلا خود شیخ مفید علیہ رحمہ نے بھی اس جملے کو لکھا ہے، لیکن جو نتیجہ سبب بیان کیا وہ سب نے ایک ہی کیا. مثلا اس نے خط لکھا، اس پہلے جملے میں اختلاف ملتا ہے. بعض جگہ یہ ملتا ہے کہ پسر سعد نے ابن زیاد کو یہ خط لکھا کہ ان الحسین لا یبایع. ایک مقام پر یہ ملتا ہے کہ ان الحسین لا یستسلم. ایک مقام پر یہ ملتا ہے لا یستسلم واللہ حسین. یہاں قسم کھائی جا رہی ہے. کیا مطلب؟ پسر سعد نے ابن زیاد کو جو خط لکھا، ابن زیاد خدا کی قسم، واللہ یعنی خدا کی قسم، لا یستسلم واللہ حسین، حسین خدا کی قسم یزید جیسے انسان کو تسلیم نہیں کر سکتے. یا مثلا ان الحسین لا یستسلم، یہاں بھی معنی وہی ہے کہ حسین کبھی یزید جیسے انسان کو تسلیم. یا مثلا ایک لفظ یہ ملا کہ ان الحسین لا یبایع، یقیناً حسین بے شک بس اور بس، یعنی جہاں یقین حتمی ہو وہاں انا استعمال کیا جاتا ہے. عمر سعد جان گیا تھا، اسی لیے اس نے لکھا کہ اے ابن زیاد لشکر بھیجو، اس لیے کہ حسین یزید جیسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتے ہیں. اور وجہ کیا لکھی؟ انا بین جنبیہ، توجہ چاہتا ہوں، انا بین جنبیہ نفس و ابی، اس لیے کہ حسین کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ہے. غور کریں، سبب سب نے ایک ہی لکھا ہے، پہلا والا جملہ بدلا ہے، لیکن جو اس ملعون نے اس ملعون کو خط لکھا ابن زیاد کو، اس کا نامہ، اس لیٹر کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ حسین کبھی یزید جیسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتے. کیوں؟ چونکہ حسین کے پہلو میں علی کا، حسین کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ہے. عمر سعد میں بتاؤں یہ کون سی معمولی شخصیت نہیں ہے میدان کربلا میں یزید کی طرف سے، جی کمانڈر ان چیف ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا عہدہ نہیں ہے. اور یہ اس عہدے پہ وہی پہنچتا ہے جو انسان پڑھا لکھا ہو. یاد رکھیے گا، اگر آج کے زمانے میں بھی
کسی کو اس عہدے پہنچایا جائے تو میں جہاں تک مجھے علم ہے IPS بننے کے بعد انسان کسی اس کا وہ کمانڈر ان چیف بنتا ہے، تو یہ تو طے ہے کہ کوئی جاہل انسان کسی لشکر کا کمانڈر ان چیف نہیں بن سکتا ہے، پڑھا لکھا انسان ہے اور اتنی معرفت رکھتا ہے کہ خود جناب زینب نے جب طلحہ زینبیہ سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، توجہ کیجئے گا، تو کیا کس کو خطاب کیا؟ صرف عمر سعد کو۔ کیوں؟ شمرے بھی تو تھا وہاں پہ، بہت سے لوگ تھے، مگر جناب زینب کا خطاب عمر سعد سے کیوں ہے؟ چونکہ زینب بھی جانتی ہیں کہ حسین کے مقام کو عمر سعد پہچانتا ہے، عمر سعد حسین کے مقام کو پہچانتا ہے، تبھی تو جناب زینب نے کہا اے عمر سعد میرا ماجائز مارا جا رہا اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ تو اس کو معرفت تھی حسین کی، یہ جانتا تھا کہ حسین کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اور اگر توجہ چاہتا ہوں پڑھا لکھا انسان ہے، بھائی کوئی بھی وجہ لکھ سکتا تھا کہ نہیں ابن زیاد کو کمانڈر ان چیف ہے، یہ وجہ یہ ریزن لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ شرط ہے میرے عزیزو، اب جو کہنے جا رہا ہوں توجہ شرط ہے۔ ہو سکتا ہے شاید یہ وجہ لکھ دیتا کہ حسین یزید کے بیعت نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ حسین کے پاس عباس جیسے سپاہی موجود ہیں، نہیں لکھا کوئی وجہ۔ حسین یزید کے بیعت نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ جب حسین نے اپنے اعلیٰ خاندان کو دیکھا تو حسین نے منع کر دیا، کہاں یہ طہارت کا خاندان، کہاں وہ ضلالت اور نجاست کا خاندان۔ لیکن کوئی وجہ پسر سعد نے ابن زیاد کو خط میں نہیں لکھا، صرف ایک وجہ، ایک سبب، ایک ریزن، کیوں بیعت نہیں کر سکتے؟ چونکہ حسین کے پہلو میں علی کا دل ہے، حسین کے پہلو میں علی کا دل ہے۔ اچھا اب انصاف سے بتائیے کون سی زمین ہے یہ؟ زمین کربلا۔ مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا۔ توجہ شرط ہے، ہجری اور سن کون سا ہے؟ 61۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ بیعت کی بات ہے۔ مطالبہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ علی سے یا حسین سے؟ حسین سے۔ انکار کون کر رہا ہے؟ حسین ابن علی۔ تو پھر انصاف سے بتائیے یہاں علی کا کیا کام تھا؟ توجہ چاہتا ہوں، یہاں علی کا کام کیا تھا جو پسر سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا؟ تو یہی کہا چونکہ حسین کے پہلو میں علی کا دل ہے لہٰذا حسین یزید جیسے انسان کی بیعت۔ سن 40 ہجری میں علی دنیا سے چلے گئے، یہ 61 ہجری ہے، تقریباً 20 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ اے عمر سعد تو علی کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ مگر شاید بتائے کہ دیکھو میں ظالم ضرور ہوں، میں قاتل ضرور ہوں، مگر مفتیوں کو آئینہ دکھلا رہا ہوں، مگر مفتیوں کو آئینہ دکھلا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں پسر سعد نے یہ وجہ کیوں لکھی؟ اس لیے کہ پسر سعد یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے کل علی نے اپنے زمانے کی یزید کی بیعت نہیں کی اسی طریقے سے حسین بھی بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جو لوگ نعوذ باللہ یہ بہتان لگاتے ہیں، یہ الزام لگاتے ہیں کہ کل علی نے فلاں 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 کی بیعت کی تھی، نہیں، جس طریقے سے کل علی نے اپنے زمانے کی یزید کی بیعت نہیں کی اسی طریقے سے حسین بھی اپنے زمانے کی یزید کی بیعت نہیں کر سکتے۔ تبھی تو یہ وجہ لکھا ہے، بیجا نہیں لکھا، یوں ہی نہیں لکھا، کوئی شوخی مذاق نہیں ہو رہا اس خط میں۔ ابن زیاد حسین بیعت کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیوں؟ چونکہ حسین کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ہے۔ جس طریقے سے علی نے بیعت نہیں کی اسی طریقے سے حسین بھی بیعت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور خدا کی قسم اٹھائیے، اگر میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے، اگر بیعت کر لیتے تو کیا آج کربلا وجود میں آتی؟ جمعہ کا دن ہے، اتفاق سے ہے نا جمعہ کا دن، لہٰذا اب یہاں سے ایک بات اتصال کرتے ہوئے کہ ایک لمحے کے لیے سوچیے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کربلا نہ ہوتی تو سال بھر جو ہم آمادگی کرتے ہیں اس عزائے حسینی کے لیے، پیسوں سے بچت، یہاں سے بچت، کہیں نہ کہیں سے انسان جمع پونجی کرتا ہے صرف عزاداری سید الشہداء کے لیے، سال بھر ہمارا خرچ پھیکا پڑ جائے چلے گا، مگر امام حسین کے نام پر
ایک لمحے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اتفاق سے ہندوستان میں ایک سیمینار ہو رہا تھا, توجہ چاہتا ہوں, بس آخری بات, اس کے واسطے ربط مسائل. ہندوستان میں اسی عنوان کے ماتحت ایک سیمینار ہو رہا تھا. عنوان کیا تھا, موضوع کیا تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا, کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. سیمینار میں ہر مذہب, ہر قوم, ہر مسلک کے عالم کو بلایا گیا تھا. ہندو, عیسائی, یہودی اور بھی جو مسلمانوں میں مسلک ہے تقریباً سب کو دعوت دی, کافی لوگوں کو بلایا گیا. اس میں ایک شیعہ عالم دین بھی تھے. سیمینار شروع ہوا, ہر انسان آ رہا تھا, اس کو محدود وقت دیا گیا تھا. جو وقت دیا گیا, آنے والا اپنے محدود وقت میں امام حسین پر گفتگو کر رہا تھا اور جا رہا تھا. اس لیے کہ عنوان کیا ہے, کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اب کتاب میں لکھا, روایت بتاتی ہے کہ جب سیمینار شروع ہوا, کافی گھنٹہ جب گزر گیا اور جب ختم ہونے کا ٹائم ہوا, ہر انسان نے اپنے علم, اپنی نالج, اپنی جانکاری کے اعتبار سے اس چیز کو واضح کیا کہ امام حسین کا مقام کیا ہے, اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. مثال کے طور پر ہر انسان نے, جن لوگوں کو وہاں دعوت دی گئی تھی, ٹائم جب تمام ہونے لگا تو آخر میں نمبر آیا اس عالم دین کا جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا تھا. اور یاد رکھیے گا, کبھی کبھی انسان کم وقت میں وہ بات کہہ دیتا ہے کہ ساری تقاریر پر یہ جملہ بھاری پڑ جاتا ہے. اور یہ اعجاز اگر کہیں سے ملتا ہے تو یہیں سے ملتا ہے, اور کہیں سے نہیں ملتا ہے. ٹائم جب تمام ہونے لگا اور جب ان کو بلایا گیا تو یہ کہہ کر بلایا گیا کہ بس 1 منٹ یا آدھا منٹ آپ کے پاس بچا ہے, معذرت چاہتے ہیں, اگر آپ اس میں اس ایک چند منٹ میں اپنی باتوں کو کہہ سکتے ہیں تو بسم اللہ. انہوں نے کہا میں آدھے منٹ میں واضح کر دوں گا کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. کتنے منٹ میں؟ آدھے. اب اس جملے کو خدا کے لیے ماحصل جملہ اس مجلس کا, اس کو رائگاں نہ جانے دیجئے گا. کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. انہوں نے کہا ہم آدھے منٹ میں ایک جملے میں بتا دیں گے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. آئیں, اسٹیج پر آئیں. سلام اداب ہوا اور کہا کہ جتنے بیٹھے ہیں سب غور سے سنیں اور جا کر یہ جملہ اپنے نسلوں تک پہنچائیے گا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. کہا سنو, کربلا نہ ہوتی تو آج تک جمعہ بدھ کو پڑھایا جا رہا ہوتا. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یقیناً کربلا نہ ہوتی تو صرف جمعہ کا مسئلہ نہیں تھا, نہ جانے کیا کیا ہوتا رہتا. دامن وقت میں گنجائش نہیں, انشاءاللہ پھر کبھی مجلسوں میں بیان کروں گا تاکہ اپنے یوتھ, اپنے جوانے, اپنے بچوں کے لیے کہ کربلا سے پہلے کیا کیا ہو رہا تھا. ایک فیکٹری, جی حدیث گڑھنے کی فیکٹری کھولی گئی تھی شام میں. جو دل چاہے حدیث گڑھا جائے, اس فیکٹری سے نکالا جائے, دنیا تک پہنچایا جائے. اور یہ ہو رہا تھا کربلا سے پہلے. یہ تو معلوم ہے لوگوں کو کہ اہل بیت کی عظمت کو گھٹایا نہیں جا سکتا, لہٰذا ان کی عظمت کو گھٹانے سے بہتر ہے کہ ان کی عظمت کو بڑھا دیا جائے, ان کے لیول میں لا کے کھڑا کر دیا جائے. نہ جانے کتنی حدیثیں, کئی ہزار حدیثیں گڑھی گئی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, کربلا سے پہلے مقام نبوت اور مقام توحید کو پامال کیا جا رہا تھا. اٹھائیے, خدا کا شکر ہے ہم اس توحید کے قائل نہیں ہیں, ورنہ امام شافعی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں, یہ کیا لکھا ہے کہ جب پیغمبر معراج پر گئے اور جب 1 کمان یا 2 کمان سے کم کا فاصلہ ہوا تو پیغمبر نے خوف محسوس کیا, ڈر لگنے لگا پیغمبر کو. تو خدا نے کیا کیا, اپنا ایک ہاتھ نکالا, پیغمبر کے کاندھوں پہ رکھ دیا تاکہ اس عمل سے پیغمبر کا خوف اور ڈر ختم ہو جائے. ایسی حدیثیں گڑھی جا رہی تھیں. ہم اس توحید کے قائل نہیں ہیں کہ نعوذ باللہ جس اللہ کو ہاتھ بھی ہو پیر بھی ہو. نہیں, ہم نے اگر توحید بھی سیکھا ہے تو مکتب اہل بیت سے سیکھا ہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو توحید کو بھی پامال کیا جاتا. حسین نے سب کچھ بچایا ہے. جی
اور سناؤں مقام نبوت کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا گیا تھا؟ جناب ابراہیم، پیغمبر کے بعد جو سب سے افضل نبی ہے جناب ابراہیم ہے۔ مسلمانوں نے اپنی معتبر کتابوں میں جناب ابراہیم جیسے نبی کے لکھا، یہ حدیثیں گڑھی جا رہی ہیں۔ ابراہیم نے اپنے زمانے میں 3 جھوٹ بولا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اٹھائیے کتاب، ایک اپنے لیے، ایک اپنی بیوی کے لیے، خدا کے لیے 3 جھوٹ بولا ہے۔ اے مسلمانوں کچھ تو شرم کرو، کربلا نہ ہوتی تو یہ سب ہوتا رہتا۔ یقین جانیے جس نبی کے لیے، جس ابراہیم کے لیے خدا کہہ رہا ہے کانا صدیق النبیہ، یہ صدیق ہیں، یہ نبی ہیں، جسے توجہ کی چاہتا ہوں اس جملے پر، جسے قرآن صدیق کہہ رہا ہے، جب مسلمانوں کی نگاہ میں وہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے تو جسے مسلمان صدیق کہے وہ تو شاید دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو خدا کا شکر ہے کہ نہ ہم اس توحید کے قائل ہیں، نہ ہم اس مقام نبوت کے قائل ہیں جو بتائی گئی مسلمانوں کی کتابوں میں، نہیں، ہم مقام نبوت کو بھی سمجھتے ہیں جو اہل بیت نے سمجھایا ہے، جو قرآن نے سمجھایا ہے، اور توحید بھی ہم نے اسی مکتب اہل بیت سے لیا۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو یہ سب ہوتا رہتا، نہ جانے آج اسلام کہاں سے کہاں پہنچا ہوتا۔ یقین جانیے ممکن ہو کہ شاید یہ دنیا آج بھی اپنے زمانے کے یزید کی پیروکار رہتی اگر کربلا نہ ہوتی تو، لیکن حسین نے اتنی بڑی قربانی دے کے صبح قیامت تک کے لیے بالکل انسانیت کو محفوظ کر دیا۔ اور یہ قربانی، اور یہ ظاہر سی بات ہے اس قربانی کا اثر صبح قیامت کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر قیامت کے بعد بھی باقی رہے تب بھی یہ اس احسان کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایک دوپہر میں حسین نے بھرا گھر لٹایا ہے۔ ایک دوپہر میں کسی کا ایک دنیا سے جاتا ہے تو سوچیے اس پر کیا گزر جاتی ہے۔ امام حسین نے ایک انسان کو نہیں، اپنے گھر کی ایک فرد کو نہیں، بلکہ پورا بھرا گھر اجاڑ دیا، صرف اس لیے کہ توحید کا مقام محفوظ رہ سکے، صرف اس لیے کہ نانا کی شریعت باقی رہ سکے، حلال محمدی حرام نہ ہونے پائے، حرام محمدی حلال نہ ہونے پائے۔ ورنہ بہت سے یہاں افراد ایسے بیٹھے ہیں کہ جو ماشاءاللہ برادر اور بھائی والے ہیں۔ یقیناً بھائی جو ہے وہ ایک بھائی کا بازو ہوتا ہے۔ اس سال خدا غریق رحمت کرے عارف صاحب نہیں ہیں، ان کے بھائیوں سے پوچھئے کہ بھائی کی کمی کتنی کر رہی ہے۔ جس کا بھائی بھی دنیا سے چلا جائے، لیکن ایک سوال ہے آپ سے، کسی کا بھائی عباس جیسا تو نہیں ہے؟ سوچئے حسین پہ کیا گزری ہوگی، آپ تصور کریں میرے عزیزوں، اور کیا گزر گئی یہ صرف حسین ہی جانتے ہیں۔ ورنہ اس کا ایک اثر تو دنیا نے دیکھا کہ جب بھائی گھوڑے سے زمین پر آیا تو کیا اثر ہوا؟ فوراً حسین ابن علی نے ایک مرثیہ پڑھا، بھیا عباس الان انکسر ظہری، اے عباس تمہاری شہادت سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ کربلا کے میدان میں 2 شخصیتیں مرکزیت کی حامل تھی حسین ابن علی کی طرف سے، ایک حبیب اور ایک عباس۔ یاد رکھیے گا 2 شخصیت، حسین کے بعد میدان کربلا میں 2 شخصیت وہ تھی جنہیں حسین ابن علی نے مرکزیت کی منزل پر فائز کیا تھا۔ ایک حبیب کس کے لیے، کس کے لیڈر تھے؟ تمام اصحاب و انصار کے لیڈر تھے۔ کون؟ جناب حبیب۔ اور تمام اصحاب و انصار اور تمام بنی ہاشم کے جو لیڈر تھے امام حسین کو چھوڑ کر، کون تھے وہ؟ عباس علمدار۔ 2 شخصیت مرکزیت کی حامل تھی، ایک حبیب اور ایک عباس۔ شب عاشور جب حسین خیموں کا جائزہ لے رہے تھے
تو امام حسین نے کیا دیکھا؟ جب اصحاب کے خیمے کے قریب پہنچے اور آہستہ سے پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ حبیب درمیان میں بیٹھے ہیں، تمام اصحاب و انصار حبیب کو گھیر کر بیٹھے ہیں، اور حبیب سب سے کہہ رہے کہ دیکھو ابھی آقا نے تقریر کر دی کل جنگ ہو کر رہے گی، کل عاشور کا دن ہے، دیکھو خیال رکھنا ہم غلام زادے ہیں، وہ آقا زادے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں کا کوئی ایک زندہ رہے کل اور ہمارے آقا زادے مارے جائے۔ یہ حوصلہ، یہ جذبہ جب حسین نے دیکھا ہے تو دعاؤں سے نوازا ہے، رونے لگے۔ اٹھائیے مقطع اٹھا کر دیکھیے، مقتل کے جملے عرض کر رہا ہوں۔ پھر حسین اس خیمے کے قریب گئے جو خیمہ بنی ہاشم سے مخصوص تھا، پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا؟ تمام بنی ہاشم جمع ہیں، درمیان میں عباس بیٹھے ہیں، اور عباس کہہ رہے ہیں، جناب عباس کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو طے ہے، مولا نے بتا دیا کہ کل قربانی کا دن ہے، کل عاشور کا دن۔ اللہ رے، خدا کی قسم، اللہ رے یہ سخاوت، اللہ رے قربانی کا جذبہ، اللہ رے انسانیت، جو چیزیں دیکھنا ہے کربلا میں دیکھیے، سارا درس کربلا میں ملے گا۔ حسین نے کیا دیکھا کہ تمام بنی ہاشم گھیرے ہوئے ہیں، درمیان میں عباس بیٹھے ہیں، اور عباس تمام بنی ہاشم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کل قربانی کا دن ہے، ہم سب کو خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ ہم گھر والے ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ ہم گھر والے ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں کا کوئی ایک زندہ رہ جائے، ہمارے مہمان مارے جائے۔ مگر یہ ممکن تھا کہ حبیب کے ہوتے کبھی عباس میدان جنگ میں آتے نہیں، زہیر کے ہوتے، وہب کے ہوتے علی اکبر چلے جائے، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ عاشور کا دن آیا تو کیا دنیا نے دیکھا کہ یہ دونوں مرکزیت، شخصیت حبیب اور عباس، اس شخصیتوں میں ذرا سا، ان مرکزیت میں ذرا سا فرق کب نظر آیا کہ جب حبیب گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں اور آواز دی ہے آقا مدد کو آئیے، تو روایت بتاتی ہے، مقتل کے جملے ہیں، حسین چلے مدد کے لیے، مگر حسین کے چہرے پہ جو آثار شکستگی آئے ہیں، امام حسین نے کوئی مرثیہ نہیں پڑھا بلکہ اس آثار شکستگی کو صبر کر لیا۔ مگر روایت بتاتی ہے کہ جب برابر کا بھائی عباس گھوڑے سے زمین پر آیا، اب جو آثار شکستگی ظاہر ہوئے، حسین نے اس طریقے سے جملہ کہا، الان انکسر ظہری، اے عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ پورا مرثیہ پڑھا ہے حسین نے، اے بھیا عباس اب دشمن تانا دیں گے، اے عباس اب ان آنکھوں میں نیند نہیں جو تمہارے ہونے سے سوتی تھی۔ بہت بڑا جملہ ہے، خدا کی قسم اس جملے کو محسوس کر لے، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ یہ مرثیہ پڑھا ہے نا عباس، امام حسین نے، عباس آج سے وہ آنکھیں سوئیں گی نہیں جو تمہارے ہونے سے سوتی تھی، اور ان آنکھوں میں نیند ہوگی جو تمہارے ہونے سے بیدار رہا کرتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ حسین نے یہ جملہ کیوں کہا۔ جب کربلا گیا میں پہلی بار، اور جب خیام حسینی کی زیارت کو گیا، خدا آپ کو بھی جانا نصیب فرمائے، جو انسان نہیں جا سکا وہ جا کر زیارت کرے۔ توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ بہت گریہ کریں گے، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ کیوں یہ جملہ امام حسین نے عباس کی لاش پر کہا؟ اے عباس دشمن تانا بھی دیں گے اب، اور آج سے ان آنکھوں میں نیند نہیں جو تمہارے ہونے سے سویا کرتی تھی۔ کیوں؟ جب میں خیام حسینی پہنچا زیارت کے لیے، جہاں اہل حرم کے خیمے لگے ہوئے تھے، آج بھی اس کی ترتیب ویسی ہی ہے، وہاں پر زری کی طرح کچھ بنایا گیا، محراب کی طرح۔ تو میں نے بہت غور سے دیکھا کہ سب کے خیمے کہاں کہاں لگے تھے۔ میں ترتیب بتا رہا ہوں، پھر دو جملہ کہوں گا، مجلس تمام کروں گا، انشاءاللہ بہت روئیں گے، لیکن یہ امام حسین کا مرثیہ کا یہ جملہ ذہن میں رہے کہ آج سے ان آنکھوں میں نیند نہیں جو تمہارے ہونے سے سویا کرتی تھی۔ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا سب سے آگے کسی کا خیمہ تھا، بات پتہ آپ کو؟ سب سے آگے عباس کا خیمہ تھا، سب سے آگے۔ عباس کے خیمے کے بعد جناب علی اکبر کا خیمہ، جناب علی اکبر کے خیمے کے بعد جناب قاسم کا خیمہ، اور پھر ایک جانب امام حسین کا خیمہ، اور امام حسین سے لگا ہوا جناب زینب کا خیمہ تھا، پھر سید الساجدین کا خیمہ تھا، پھر اصحاب باوفا کا کچھ دور خیمہ تھا۔
اور امام حسین نے کیا کیا تھا کہ جہاں عباس کا خیمہ سب سے آگے لگا تھا، جہاں تمام خیمے ختم ہو رہے تھے، امام حسین نے وہاں ایک خندق کھدوائی تھی کہ چونکہ اب کبھی ظالم پیچھے سے حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ امام حسین پیچھے کی طرف سے بھی مطمئن تھے چونکہ خندق کھدی تھی، اور آگے سے تو اتنا مطمئن تھے کہ سب سے آگے عباس کا خیمہ ہے۔ بس میرے عزیزوں، جب میں نے یہ ترتیب دیکھی کلیجہ پھٹ گیا۔ اب سمجھ میں آیا حسین نے کیوں مرثیہ پڑھا۔ اے عباس، اب ان آنکھوں میں نیند نہیں جو تمہارے ہونے سے سویا کرتی تھی۔ اے عباس، حسین تنہا ہو گیا۔ اے عباس، دشمن تانا دے رہے ہیں۔ اے عباس، تم چلے گئے، اہل حرم ویران ہو گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ سب مل کے دعا پڑھیں، دعا امام زمانہ، جمعہ کا دن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ سید مسعود عباس ابن زائر حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتم حسین۔ آیا نمدار کیا ہوا، خالی عالم ہے آیا علمدار کیا ہوا، خالی علم 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 ہے آیا علمدار کیا ہوا، خالی عالم ہے آیا علمدار کیا ہوا، خالی عالم ہے آیا علمدار کیا ہوا، بے کس حسین تیرا مددگار کیا ہوا،
علم ہے آیا علمدار کیا ہوا علم ہے آیا علمدار کیا ہوا بے کس حسین تیرا مددگار کیا ہوا رہی تھی سکینہ بیان رہی تھی سکینہ بیان کر رہی تھی سکینہ بیان میں اکیلے ہوں جاؤں کہاں رہی تھی سکینہ بیان کر رہی تھی سکینہ بیان بجھ گئی پیاس پانی نہیں چاہیے پیاس پانی نہیں چاہیے آئیے آئیے اب چلے آئیے اب چلے آئیے رحم کچھ تو میرے حال پر کھائیے کچھ تو میرے حال پر کھائیے آمو جان میں اکیلے ہوں جاؤں کہاں نو کے نیزہ پہ بابا کا سر دیکھیے نیزہ پہ بابا کا سر دیکھیے راکھ کے ڈیر پر اپنا گھر دیکھیے دیکھتے کیوں نہیں ہے ادھر دیکھیے کیوں نہیں ہے ادھر دیکھیے آمو جان میں اکیلے ہوں جاؤں کہاں عائشہ میں غریبہ میرے باوفا چھن گئی سر سے سیدانیوں کے ریدا اپنے کلبے سے کس واسطے ہیں خفا آمو جان
سے گزرتی رہوں چاک دامن مرادوں کا بھرتی رہوں سرد آئے بھروں اور بھرتی رہوں آموجا آموجا میں اکیلی ہوں جاؤں کہاں آموجا آموجا میں اکیلے ہوں جاؤں کہاں کس سے شکوہ کروں کوئی سنتا نہیں اب تسلی کوئی دینے والا نہیں گھر میں بابا نہیں اور بھیا نہیں آموجا آموجا میں اکیلی ہوں جاؤں کہاں کیا ہوا کس لیے رہ گئے نہر پر یہ بتائے نہیں کیوں روکے نہر پر یہ نشاب کا خون میں کیوں ہے تر آموجا آموجا میں اکیلی ہوں جاؤں کہاں لاش عباس تڑپی یہ سن کر صدا ہو گئی نہر پر ایک قیامت برپا جب سکینہ نے غالب یہ نوحہ کیا آموجا آموجا میں اکیلے ہوں جاؤں کہاں
بچا رہ جائے گا پردہ، بچا رہ جائے گا پردہ میرا، عباس لوٹے گا، کسی کو یہ بھروسہ تھا میرا عباس لوٹے گا، میرا عباس لوٹے گا، بچا رہ جائے گا پردہ، بچا رہ جائے گا پردہ میرا، عباس لوٹے گا، کسی کو یہ بھروسہ تھا میرا عباس لوٹے گا، میرا عباس لوٹے گا۔ یہ اکثر بیویوں سے کہتی تھیں کلثوم اور زینب، بچھڑ کے ہم سے یوں رہ بچھڑ کے ہم سے رہ سکتا نہیں شہزادہ یثرب، یقین ہے دیکھنا فضا، یقین ہے دیکھنا فضا میرا، عباس لوٹے گا، کسی کو یہ بھروسہ، سواد فرمائیں یہ بند بتا عباس لوٹے گا، میرا عباس لوٹے گا۔ ادھر شام غریباں کے اندھیرے سے اجالوں تک، سنو بچی کے رخساروں سے اور عابد کے چھالوں تک، فقط ہوتا ہے ایک نوحہ، فقط ہوتا ہے ایک نوحہ میرا، عباس لوٹے گا، یہ بند ملاحظہ فرمائیں گے بطور یہ بھروسہ میرا، عباس لوٹے گا، میرا عباس لوٹے گا۔ جوان کی لاش پہ جاتے ہوئے ڈھارس نہیں چھوٹی، کمر ٹوٹی تھی مولا کی مگر ہمت نہیں بھی کہ رونے کی صدا گونجی ہے مقتل میں، دھواں خیموں سے جب اٹھا، دھواں خیموں سے جب اٹھا میرا، عباس لوٹے گا، اس